فلم کی شروعات ایک بڑے جوائنٹ آپریشن مشن سے ہوتی ہے جس میں رشین فورس اور امریکن ڈیلٹا فورس آپریٹر مل کر کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک اہم مقصد جنرل ریڈک کو گرفتار کرنا ہوتا ہے جو قازقستان میں ایک پرتشدد دہشت گرد رجیم کا ظالم ڈکٹیٹر ہے۔ یہ ایک بے حد اہم اور انٹرنیشنل کولیبوریشن کا مشن ہوتا ہے جو آگے چل کر فلم کو سمجھنے کے ایک ذریعہ بنتا ہے۔ 3 ہفتے بعد پریزیڈنٹ جیمس مارشل ماسکو میں ایک اسٹیٹ ڈنر پر ایک شاندار اور جذباتی تقریر کرتے ہیں۔ اپنی تقریر میں وہ واضح طور پر یہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ اب کسی بھی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی ڈکٹیٹر کو ظلم برداشت کرے گا۔ اس کی یہ گفتگو بوسنین اور کوسوو وارز کی انٹرنیشنل انٹروینشن کی یاد دلاتی ہے جو انسانیت اور گلوبل انصاف کے لیے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد مارشل اپنی کیبنٹ اور اہم مشیروں کے ساتھ ایئر فورس 1 میں واپس امریکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ٹیک آف سے ذرا پہلے فرسٹ لیڈی گریس اور فرسٹ ڈاٹر ایلس بھی آن بورڈ ہوتے ہیں جو سفر کو ایک پرسنل ٹچ دے دیتے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 6 ٹرینڈ ریڈک لوائلسٹ اور سوویت الٹرا نیشنلسٹ جو ایک رشین نیوز کرو کے روپ میں ایئر کرافٹ میں گھسے ہیں ایک ڈینجرس پلان بنا چکے ہیں۔ یہ سب کورسوو کی قیادت میں ہیں اور ان کے ساتھ دینے والا ایک سیکرٹ سروس کا غدار ایجنٹ گبز ہے۔ ٹیک آف کے فوراً بعد یہ ہائی جیکرز لوگوں اور کریو ممبرز کو قتل کرتے ہوئے ایئر فورس 1 پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو سیکیورٹی ایجنٹس کوشش کرتے ہیں کہ مارشل کو ایمرجنسی اسکیپ پوڈ میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ قید نہ ہو۔ اس دوران پائلٹس ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جرمن ایئر بیس کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن ہائی جیکرز کاکپٹ تک پہنچ کر پائلٹس کو مار دیتے ہیں اور پلین کو قازقستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسکیپ پوڈ کو جرمن علاقے میں پیراشوٹ سے نکلتے دیکھا جاتا ہے جو ایک چلاک موو ہوتی ہے۔ کروش سب پیسنجرز کو کانفرنس روم میں جمع کرتا ہے اور وائٹ ہاؤس سچویشن روم سے رابطہ کرتا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ کیتھرین کو بتاتا ہے کہ اگر جنرل ریڈک فوراً آزاد نہ کیا گیا تو وہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بندے کو مار دے گا۔ ٹیررسٹ اپنا پلان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر فرسٹ لیڈی اور ایلس کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ پریزیڈنٹ مارشل پر زیادہ پریشر ڈالا جا سکے۔ لیکن ایک بڑا سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ مارشل اسکیپ پوڈ میں نہیں ہوتا، وہ اصل میں پلین میں چھپا رہتا ہے تاکہ خود ہائی جیکرز کا سامنا کر سکے۔ وہ 2 ہائی جیکرز کو مار ڈالتا ہے مگر اس کے جواب میں کروش پریس سیکرٹری میشیل کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی موت کو انٹرکام پر براڈ کاسٹ کر دیتا ہے تاکہ سب پیسنجرز اور مارشل کی فیملی پر سائیکولوجیکل افیکٹ ہو۔ مارشل ایک چلاک پلان بناتا ہے۔ وہ ایئر فورس 1 کا سارا فیول ڈمپ کر دیتا ہے تاکہ ہائی جیکرز کو مجبوراً مڈ ایئر ری فیولنگ کرنا پڑے۔ یہ پلین کو 12,000 فیٹ کی نیچی اونچائی پر لے جاتے ہیں جو پیسنجرز کو بچانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ مارشل چپکے سے کانفرنس روم تک جاتا ہے اور پیسنجرز کو پیراشوٹ بے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سیفٹی جمپ کر جاتے ہیں لیکن ایک ہائی جیکر انہیں دیکھ لیتا ہے جسے روکنے کی کوشش میں بائے ڈپریشرائز ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ بنا پیراشوٹ کے باہر گر جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ریفیولنگ کا پروسیس بھی ختم ہو جاتا ہے اور ریفیولنگ پلین ہوا میں ہی پھٹ جاتا ہے۔ جب سچویشن اور بھی ٹینشن والی ہوتی ہے، کروش مارشل میجر کیلڈویل گبز اور چیف آف سٹاف شیفرڈ کو قید کر لیتا ہے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر مارشل نے رشین پریزیڈنٹ کو کال کر کے ریڈک کی ریلیز کا مطالبہ نہ کیا تو وہ ایلس کو مار دے گا۔ جب ریڈک کو آزاد کیا جانا لگتا ہے تبھی مارشل ہائی جیکرز کو مار گراتا ہے۔ سب سے آخر اور زبردست ایکشن مومنٹ تب آتا ہے جب کروش فرسٹ لیڈی کو کارگو بے تک لے جاتا ہے اور تمام پیراشوٹ پلین سے باہر پھینک دیتا ہے۔ صرف ایک اپنے لیے بچا لیتا ہے لیکن مارشل اس سے لڑائی کرتا ہے، اسے گلے میں ایک کارڈ پیٹ کر کہتا ہے گیٹ آف مائی پلین۔
اور اسے باہر گرا دیتا ہے جو پھر مر جاتا ہے۔ مارشل فوراً ریڈک کی ریلیز رکواتا ہے اور جیل سے بھاگتے وقت ریڈک گولیوں سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب مارشل کو ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قازقستان کی 6 MiG-29 فائٹر جیٹ ایئر فورس ون کے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ F-15 فائٹرز ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایک میزائل ایئر فورس ون کو ہٹ کر لیتا ہے۔ ایک بریو امریکن پائلٹ اپنی جان قربان کر دیتا ہے مگر پھر بھی پلین بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ایک ریسکیو پلین فوراً بھیجا جاتا ہے جو پیسنجرز کو زپ لائن سے نکالتا ہے۔ مارشل اپنی فیملی اور زخمی شیپرڈ کو پہلے بھیجنے پر زور دیتا ہے۔ آخری مومنٹ میں گبز اپنی اصلیت دکھاتا ہے، ایک ریسکیور اور میجر کارڈویل کو قتل کر دیتا ہے لیکن مارشل اسے روک آخر میں ایئر فورس ون کیسپین سی میں کریش ہو جاتا ہے۔ گبز مر جاتا ہے اور پوری دنیا مارشل کی ہمت اور بریوری کا جشن مناتی ہے۔ پریزیڈنٹ اپنی فیملی سے ملتا ہے اور ریسکیو کریو کو سلوٹ کرتا ہے۔